بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ پاک کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے۔ ایک مرتبہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے سوال کیا، اے اللہ، آپ انسانوں کو کیوں پیدا کرتے ہو اور انہیں کیوں مار دیتے ہو؟ اللہ کا جواب سن کر سب حیران رہ گئے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، ایک مرتبہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ سے سوال کیا، یا اللہ، آپ نے انسانوں کو کیوں پیدا کیا؟ یعنی کہ آپ نے اتنی ساری مخلوقات کو کیوں پیدا کیا، اور اگر پیدا کیا تو پھر انہیں مار کیوں دیتے ہو، یعنی کہ ان کو موت کیوں دیتے ہو؟ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کے سوال کا جواب اللہ تعالیٰ نے جو دیا، اس کو سن کر آپ بھی حیران و پریشان ہو جاؤ گے، اور ساتھ ہی ساتھ آپ کو یہ بھی معلوم ہو جائے گا کہ اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کو کیوں پیدا فرماتا ہے اور پھر ان کو مار کیوں دیتا ہے۔ ناظرین، جیسا کہ آپ سب جانتے ہو کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام اللہ سے ہم کلام ہوا کرتے تھے، یعنی کہ اللہ تعالیٰ سے بات کیا کرتے تھے۔ اکثر حضرت موسیٰ علیہ السلام کوہ طور کی پہاڑی پر جا کر اللہ تعالیٰ سے بات کرتے تھے۔ اس وقت اللہ تعالیٰ نے آپ کو اتنی ساری حکمتیں اور اتنی ساری صفات عطا فرمائیں کہ جو ہر انسان کے لیے ایک بہت بڑی نصیحت اور زندگی جینے کے صحیح طریقے کے لیے بہت ہی فائدہ مند ہے۔ ایک مرتبہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے سوال کیا، اے اللہ، آپ لوگوں کو پیدا کیوں کرتے ہو اور پھر ان کو آپ کی کیا حکمت ہے، یعنی کہ آپ ایسا کیوں کرتے ہو؟ تو یہ سن کر اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو حکم دیا کہ اے موسیٰ، تم کھیتی بو دو۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ کے حکم سے کھیتی بو کر شروع کیا۔ کچھ دنوں کے بعد جب وہ کھیتی تیار ہوگی تو حضرت موسیٰ علیہ السلام اس کو کاٹ دیا۔ تو یہ دیکھ کر اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے فرمایا کہ اے موسیٰ، تم نے خود ہی کھیتی بوئی اور پھر تم نے خود ہی اس کو کاٹ کیوں ڈالا؟ یہ سن کر حضرت موسیٰ علیہ السلام نے عرض کیا کہ یا اللہ، اور دنوں کو ملا جلا کر رکھنا مناسب نہیں تھا، اس لیے حکمت کا تقاضا یہی ہے کہ ان دونوں کو جدا جدا کر دیا جائے۔ یہ سن کر اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے پوچھا، اے موسیٰ، تم نے یہ عقل کہاں سے حاصل کی؟ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا، اللہ تعالیٰ سے عرض کیا، یا الہی، میری یہ دانش مندی اور یہ عقل سب آپ ہی کی عطا ہے۔ یہ سن کر اللہ تعالیٰ نے فرمایا، اے موسیٰ، پھر یہ دانش مندی مجھ میں کیوں نہ ہوگی؟ اے موسیقی قسم کی ہوتی ہے ان میں، اور ہر انسان کے جسم ایک رتبے کے نہیں ہوتے۔ کسی کے جسم میں موتی کی طرح پاک اور روح ہے تو کسی کے جسم میں گنج کی پونج کی طرح روح موجود ہوتی ہے۔ ان روحوں کو بھی ٹھیک اسی طرح سے ایک دوسرے سے علیحدہ کرنا مناسب ہے، یعنی کہ جدا جدا کرنا ضروری ہے۔ جس طرف سے تم نے گندم کو بھوسے سے الگ کر دیا تاکہ جو نیک روح ہوتی ہے وہ جنت کو چلی جائے اور جو بری روح ہوتی ہے وہ دوزخ میں چلی جائے۔ اے موسیٰ، یہ تو انسان کو مارنے کی اور انسانوں کو پیدا کرنے کی حکمت بھی یہ ہے کہ ہماری صفات کا اظہار ہو جائے۔ حدیث قدسیہ میں ہے کہ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کہ میں ایک پوشیدہ خزانہ تھا، اس لیے میں نے چاہا کہ میں نے تو ایک بھائی کو دیکھو مخلوق کو پیدا کیا، میں نے انسانوں کو پیدا فرمایا۔ اے موسیٰ، انسان کے جسم میں جو موتی ہے اس کو بھی کبھی نہیں کرنا چاہیے بلکہ اس کی حفاظت کرنی چاہیے۔ تو ناظرین، ہمارے لیے بھی یہ حکمت کتنی بڑی ہے کہ اللہ تعالیٰ انسانوں کو کیوں پیدا کرتا ہے، پھر ان کو مار کیوں دیتا ہے۔ اس بات کا خلاصہ بھی خود اللہ تعالیٰ نے کر دیا ہے، اور ساتھ ہی میں اس واقعہ سے ہمیں ایک بہت بڑا سبق بھی یہ ملتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس قدرت کے نظام میں ڈھیروں صفات رکھی ہیں اور ڈھیروں وجوہات ہیں جیسے کوئی بھی انسان نہیں سمجھ سکتا۔ اس لیے ہمیں کبھی بھی کسی بات کے لیے اللہ تعالیٰ سے کوئی سوال نہیں کرنا چاہیے، کیونکہ یاد رکھیں، اللہ جو بھی کرتا ہے بہتر کرتا ہے، اور اللہ کے ہر کام میں کچھ نہ کچھ حکمت ضرور ہوتی ہے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ جب بھی ہمیں کسی امتحان میں ڈالتا ہے تو اس میں بھی ہماری کوئی نہ کوئی بھلائی ضرور ہوتی ہے۔ اللہ کی ہر بات میں کوئی نہ کوئی حکمت ضرور ہوتی ہے، اور اللہ کے
کیے گئے ہر فیصلے میں بندے کا کوئی نہ کوئی بھلا ضرور ہوتا ہے، کیونکہ اللہ جو بھی کرتا ہے اچھا کرتا ہے، اپنے بندے کے حق میں کرتا ہے۔ اسی طرح سے ناظرین، ایک مرتبہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے 7 سوال کیے۔ ان میں سے پہلا سوال تو یہ تھا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے پوچھا، اے میرے رب، تیرے بندوں میں سب سے زیادہ متقی یعنی ڈرنے والا اور پرہیزگار کون ہے؟ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، وہ شخص جو اللہ کا ذکر کرتا ہے اور اس کو بھولے نہیں، یقیناً اللہ سے ڈرنے والا وہی شخص ہوتا ہے جو صرف مسجد کے اندر ہی نہیں بلکہ مسجد کے باہر بھی اللہ کو یاد رکھے، یعنی عام معاملات، خوشی اور غم میں بھی اللہ کو نہ بھولے بلکہ ہر قدم اللہ کی رضا کے مطابق ہی اٹھائے۔ دوسرا سوال حضرت موسیٰ علیہ السلام نے پوچھا ہے، اے میرے رب، تیرے بندوں میں سب سے زیادہ صحیح راستے پر کون ہے؟ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، جو ہدایت کے راستے پر چلے۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی کو بھیج کر اور قرآن پاک جیسی کتاب کو اتار کر ہدایت کے راستے کو صاف صاف دکھا دیا، اس لیے ہم سبھی کو قرآن اور حدیث کا جھنڈا لے کر ہدایت کے راستے پر چلنا چاہیے۔ تیسرا سوال حضرت موسیٰ علیہ السلام نے پوچھا، اے اللہ، تیرے بندوں میں سب سے زیادہ جاننے والا عالم کون ہے؟ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، عالم وہ ہے جس کا پیٹ علم سے نہیں بھرتا، جس کے اندر علم کی پیاس کبھی نہ بجھے، بلکہ وہ ہر دن نئی چیزوں کو سیکھنے کی کوشش کرے اور مرتے دم تک سکھاتا رہے، یعنی عالم ہے، نہ کہ وہ جس نے علم سیکھا اور سیکھنے اور سکھانے سے اس کا کوئی تعلق نہیں تھا۔ چوتھا سوال حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے پوچھا، اے میرے اللہ، تیرے بندوں میں سب سے زیادہ اچھا فیصلہ کرنے والا کون ہے؟ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، وہ شخص جو لوگوں کو وہی حکم دیتا ہے جو اپنے آپ کو دیتا ہے، اور وہ کام جو کسی نے نہ کیا ہو اور دوسرے کو اس کے کرنے کا مشورہ دیتا ہو، ایسا آدمی صحیح فیصلہ نہیں دے سکتا ہے۔ موسیٰ علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے 5واں سوال پوچھا، اے میرے اللہ، تیرے تمام بندوں میں سے سب سے زیادہ عزیز بندہ کون سا ہے؟ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، وہ شخص جو بدلہ لینے کی طاقت رکھتا ہو لیکن پھر بھی بدلہ نہ لے اور سامنے والے کو معاف کر دے، ایسا وہی کر سکتا ہے جس کے اندر دہ کر روح، کیونکہ جب کوئی آپ کو تکلیف پہنچائے تو بدلے میں آپ بھی اسے تکلیف دینا چاہتے ہیں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے پوچھا، اے اللہ، تیرے بندوں میں سب سے زیادہ غنی کون سا بندہ ہے؟ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، وہ شخص جس کو جتنا ملے اس پر راضی رہے، غریب ہے وہ کہ جس کے پاس دولت ہو پھر بھی اس پر راضی نہ ہو، دن رات اسی کی طلب میں مارا پھرے، اور بے نیاز وہ شخص ہے جس کو جتنی نعمت ملی اس پر خوش ہو کر اللہ کا شکر ادا کرے۔ 7واں سوال حضرت موسیٰ علیہ السلام نے پوچھا، اے میرے رب، آپ کے بندوں میں سب سے زیادہ فقیر کون ہے؟ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، جو مسافر ہو۔ ایک مسافر یعنی سفر کرنے والا حاجت مند اور ضرورت مند ہو سکتا ہے۔ ویسے تو آج کل کے سفر چند گھنٹوں اور دنوں کے ہوتے ہیں، اسی لیے آسانی ہوتی ہے، لیکن پھر بھی سفر میں مشکلیں بہت سامنے آ سکتی ہیں، اس لیے مسافر اگر کوئی ضرورت مند ہو تو اس کی مدد ضرور کرنی چاہیے۔ ایک دن حضرت موسیٰ اللہ سے زندگی اور موت کے بارے میں سوال۔ ایک دن حضرت موسیٰ علیہ السلام، وہ عظیم نبی جنہیں کلیم اللہ کا شرف حاصل تھا، اپنے رب سے مناجات کر رہے تھے۔ پہاڑوں کی خاموش وادی نیل کے کنارے اوپر جا رہا ہے، اس سے کلام فرمایا تو ان کے دل میں ایک سوال ابھرا، ایسا سوال جو ہر انسان کے دل میں بھی کبھی نہ کبھی پیدا ہوتا ہے۔ موسیٰ علیہ السلام نے عرض کیا، اے میرے رب، تو جسے چاہتا ہے زندگی دیتا ہے اور جسے چاہتا ہے مار دیتا ہے، زندگی لوٹانا کیسا ہے؟ اللہ تعالیٰ نے اپنی رحمت سے جواب دیا، اے موسیٰ، اگر تو دیکھنا چاہے کہ میں کیسے زندگی دیتا ہوں اور کیسے موت دیتا ہوں تو ذرا اس وادی میں جا، میں تجھے اپنی قدرت کا جلوہ دکھاتا ہوں۔ موسیٰ علیہ السلام چلے، وہ ایک خشک آبادی میں پہنچے جہاں ایک پرانا جانور مردہ پڑا تھا، ہڈیوں کا ڈھانچہ گوشت گل چکا تھا، مٹی میں تحلیل ہو رہا تھا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، اے موسیٰ، دیکھ میں اپنی قدرت سے اسے کیسے زندہ کرتا ہوں۔ پھر موسیٰ علیہ السلام نے دیکھا کہ مٹی کے ذرے حرکت میں آئے، ہڈیاں ایک دوسرے سے جڑنے لگی ہیں، پھر گوشت لپٹنے لگا، پھر آنکھوں میں روشنی دے دی اور دیکھتے ہی دیکھتے وہ مردہ جانور زندہ کھڑا ہو گیا۔ وہ اللہ کے حکم سے کھڑا ہو گیا اور وہ اللہ کے حکم سے چلنے لگا، سانس لینے لگا۔ موسیٰ علیہ السلام میں حیرت و خشیت سے جھک گئے
ان کے دل سے بے اختیار نکلا، سبحان اللہ یا ربی، تو ہی زندہ کرتا ہے اور تو ہی مارتا ہے۔ اللہ نے فرمایا، اے موسیٰ، ایسے ہی قیامت کے دن میں مردوں کو زندہ کروں گا، ہر جسم کو، ہر روح کو، جیسے آج تو نے اپنی آنکھوں سے دیکھا۔ پھر موسیٰ علیہ السلام نے عرض کیا، اے میرے رب، موت کی حقیقت کیا ہے؟ انسان پر وہ لمحہ کیسا گزرتا ہے جب روح نکلتی ہے؟ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، اے موسیٰ، تو اس کا پورا بوجھ نہیں اٹھا سکتا، لیکن میں تجھے ایک ہلکا سا ایسا دوں گا، عصا دوں گا۔ پھر اللہ تعالیٰ نے ایک فرشتے کو حکم دیا کہ وہ موسیٰ کے جسم پر موت کی خفیف سی لہر ڈال دے۔ فرشتہ آیا اور بس ایک لمحے کے لیے موسیٰ علیہ السلام کے جسم پر موت کا لمس گزارا اور موسیٰ لرز اٹھے، ان کے چہرے کا رنگ بدل گیا اور آنکھوں سے آنسو بہنے لگے۔ انہوں نے عرض کیا، اے رب، یہ تو بڑی سخت چیز ہے۔ صرف اے موسیٰ، یہ تو محض ایک لمحہ تھا، اصل موت کا ذائقہ انسان کے اعمال کے مطابق نیکیوں کے لیے یہ روح کے بدن سے خوشبو کی طرح نکلنے کا لمحہ ہے، اور ظالموں کے لیے جیسا لوہے کا سیخ بھی کہ اون میں کھینچا جائے۔ یہ سن کر موسیٰ علیہ السلام رو پڑے، ان کے دل میں اللہ کی عظمت اور بندوں پر اس کی رحمت کا احساس بڑھ گیا۔ انہوں نے عرض کیا، اے میرے رب، اب میں سمجھ گیا کہ زندگی تیری امانت ہے، موت تیری ملاقات کا دروازہ ہے، خوش نصیب ہے وہ جو تجھ سے راضی ہو کر لوٹے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، اے مسلمان، میرا وعدہ ہے، جو مجھ پر ایمان لائے گا، نیک عمل کرے گا، اس کے لیے موت دروازہ نہیں بلکہ سکون کی وادی ہے۔ اس کے بعد موسیٰ علیہ السلام جب کبھی اپنی قوم کو نصیحت کرتے تو فرمایا کرتے، اے بنی اسرائیل، زندگی تمہاری کمائی کا وقت ہے اور موت تمہاری ملاقات کا لمحہ، بس اس ملاقات کے لیے نیکی کے ذرا ذرا ساتھ لو۔ اے موسیٰ، میرا ہر فیصلہ عدل پر مبنی ہے، موت میرے نظام انصاف کا حصہ ہے، ظلم کا خاتمہ اور عدل کا آغاز ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی آنکھوں سے آنسو بہنے لگے۔ انہوں نے عرض کیا، یا رب، تو پاک ہے، تیری ہر تقدیر میں حکمت ہے، ہم ساری آنکھوں سے دیکھ کر فیصلہ کرتے ہیں، مگر تیری تدبیر وہ جانتا ہے جو باطن کو سمجھتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، اے موسیٰ، اس لیے میں نے موت کو زندگی کے بعد رکھا، ہر ایک کو اس کے اعمال کے مطابق بدلہ دوں۔ موت نہ ظلم ہے، نہ انتقام، بلکہ عدل کی ابتدا ہے۔ یہ واقعہ ہمیں سکھاتا ہے کہ انسان دنیا کی ظاہری زندگی کو سب کچھ سمجھتا ہے، مگر اللہ تعالیٰ کے نزدیک اصل زندگی موت کے بعد شروع ہوتی ہے، جہاں پر عمل کا حساب اور حقائق کا بدلہ دیا جائے گا۔ ایک دن ایک نیکی میں شاگردوں کے ساتھ قبرستان کے پاس سے گزر رہے تھے۔ شاگردوں میں سے ایک نے سوال کیا، حضرت، اللہ تعالیٰ نے انسان کو پیدا کیا اور آخر موت کیوں دیتا ہے؟ اگر زندگی ہی مقصد تھی تو ہمیشہ کے لیے زندہ رکھ دیتا۔ بزرگ مسکرائے اور کہا، بیٹا، آؤ میں تمہیں ایک مثال سے سمجھاتا ہوں۔ وہ سب ایک ایک کر کے کاریگر کے پاس گیا جو مٹی کے برتن بنا رہا تھا۔ بزرگ نے شاگرد سے کہا، دیکھو، یہ مٹی کے ڈھیر کو دیکھ رہے، اس کاریگر نے اس سے خوبصورت برتن بنائے ہیں، اب اگر کوئی برتن ٹوٹ جائے تو کیا فائدہ ہو جائے؟ تو کاریگر اسے توڑ کر نئی مٹی بناتا ہے تاکہ کچھ بہتر بنا سکے۔ بزرگ نے فرمایا، بالکل ایسے ہی اللہ تعالیٰ نے انسان کو مٹی سے پیدا کیا، دنیا اس کے لیے ایک بھٹی ہے جہاں اسے تپاتا ہے، آزمایا جاتا ہے، سنوارا جاتا ہے۔ جب ہم مکمل ہو جاتا ہے تو اللہ تعالیٰ اسے اس دنیا سے لے جاتا ہے تاکہ اس کو ابدی زندگی عطا کرے جہاں نہ موت ہے نہ دکھ۔ پھر انہوں نے کہا، اللہ نے موت کو فنا نہیں بنایا بلکہ ایک دروازہ بنایا ہے دنیا سے ابدیت کی طرف۔ موت پیدا ہونے کے عمل کا دوسرا مرحلہ ہے۔ شاگرد کی آنکھوں میں آنسو آ گئے، اس نے کہا، حضرت، گویا موت حتمی انجام نہیں بلکہ اصل زندگی کی شروعات ہے۔ بزرگ نے جواب دیا، ہاں بیٹا، اس لیے مومن موت سے نہیں ڈرتا بلکہ اس کا استقبال کرتا ہے، کیونکہ وہ جانتا ہے کہ اس کے رب نے اس کے لیے ایک بہتر گھر تیار کیا ہے۔ پھر انہوں نے قرآن کی آیت پڑھی جس کا ترجمہ ہے، وہی جس نے موت اور زندگی کو میرے پتھر کو آزمائے کہ تم میں سے کون اچھے عمل کرتا ہے، یا اللہ جسے تو نے اپنے نبی حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اپنے کلام کا شرف عطا فرمایا، ویسے ہی ہمیں بھی اپنی رضا، اپنی محبت اور اپنے قرب کی لذت عطا فرما۔ اے رب العالمین، جو تیرے کلام کو سن کر دل سے سمجھتے ہیں، جو تیری اور جن کے دلوں میں تیرے ذکر کی مٹھاس بس جاتی ہے، اے اللہ جسے تو نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو طور پہ اپنے نور کی جھلک دکھلائی، ہمیں بھی اپنی رحمت کے نور سے منور فرما دے، ہمارے دلوں کی تاریکیوں کو ایمان کی روشنی سے روشن فرما اور ہماری زندگیوں میں دین کے برکات، علم کی روشنی اور عمل صالح کی خوشبو بھر دے۔ اے اللہ، ہمارے گناہوں کو معاف فرما دے، ہماری لفظوں کو درگزر فرما دے، ہمیں ان بندوں میں شامل کر جو تیری یاد سے غافل نہیں ہوتے۔ اے اللہ، ہمارے والدین پر رحم فرما، جو بیمار ہیں انہیں شفا دے، جو پریشان ہیں انہیں سکون دے، جو غموں میں ڈوبے ہیں انہیں راحت عطا فرما۔ یا اللہ، جس نے اپنے نبی حضرت موسیٰ علیہ السلام کو مصیبتوں سے
نکالا، ہمیں بھی ہر دکھ سے نجات عطا فرما، اور قیامت کے دن ہمیں اپنے محبوب حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے قدموں میں جگہ عطا فرما۔ اے اللہ، ہمیں اپنے دین پر ثابت قدم رکھ، اپنے قرآن سے جوڑ دے اور اپنی رضا کے راستے پر چلنے کی توفیق عطا فرما۔ اللہ پاک ہمیں نیک عمل کی توفیق عطا فرما اور ہمارے خاتمہ ایمان پر فرما۔ آمین یا رب العالمین۔